نام ہے دفاع پاکستان. اے نگار وطن تو سلامت رہے, مانگ تیرے ستاروں سے بھر دیں گے ہم, تجھ کو بخشیں گے آنکھوں کی روشنی, تیرے دامن میں لالو گوہر دیں گے ہم. صدر سرکار, آج میں یوم دفاع کے موقع پر دفاع پاکستان کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے خیال میں ہمیں دفاع پاکستان کا مقدس فرض ادا کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور سرگرمیوں کو صرف دو امور کے لیے وقف کر دینا چاہیے. ایک اس کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع, دوسرا اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت. جہاں تک کہ نظریاتی دفاع کا تعلق ہے تو یہ کسی ملک کی بنیاد ہوتی ہے. اگر اس کی بنیاد ٹھوس ہو تو اس کی دوبارہ عمارت کبھی زمین بوس نہ ہوگی, خواہ کتنے ہی طوفان اسے گرانے کا جتن کرتے رہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. ایک خاص نظریے کے تحت یہ علیحدہ وطن معاذ وجود میں آیا. جناب والا, یہ احساس کہ صرف فوج ہی دفاع کرتی ہے درست نہیں. جب تک پوری قوم ساتھ نہ دے دفاع ممکن نہیں. وہ دن چلے گئے جب اسکندر اعظم فوج لے کر چلا اور اللہ کی پوجا کرتا گیا. راشد کی ضرورت پڑی تو لوگ بندی کر لیے. اب یہ صورت نہیں ہے. ملک کی دفاع کے لیے ایک فرد, ایک گروہ, ایک طبقے, ایک خطے کے تمام لوگوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے. جناب والا, 1965 کی جنگ کی مسائل ہمارے سامنے ہے. پوری قوم نے بھرپور کردار ادا کیا. کھانا پکا کر لائے, پانی دھویا, سامان اٹھایا, کتنے چھوٹے بڑے کام کیے, ہر طرح سے اپنی فوج کی مدد کی اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب بھی دیا. کیونکہ جب پوری قوم فوج کے ساتھ ہو تو فوج کی صفائی کا حوصلہ بڑھتا ہے. اس کے برعکس 6 سال بعد مشرقی پاکستان کا زور ہمارے سامنے ہے. جب سیاسی بحران کے باعث ہمارے حفاظی افواج پاکستان کی مدد کی بجائے پیچھے ہٹ گئے. ادھر مغربی خطے کے لوگوں نے, خصوصاً سیاستدانوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا, جبکہ بھارتی قیادت نے ایک منصوبے کے تحت کام کیا. وہاں کے ہندوؤں کی پیٹ تھپکی, بنگالیوں کو مغربی پاکستان کے خلاف بھڑکایا, اقتصادی ناہمواری کا ذکر کر کے پاکستان کو دو لت کر دیا. ہم ان اپنی کوتاہیوں کا خمیازہ اب تک بھگت رہے ہیں. جناب والا, دفاع پاکستان کا اہتمام کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کے موجود حالات کا جائزہ لینا ہوگا. آج کل پاکستان کے گردوں میں کلبلانے والے خطرات کچھ اور قریب آ گئے ہیں. افغانستان کی طرف سے پاکستان کے علاقوں میں دہشت گردی اور سرحدی خلاف ورزی کے واقعات ایک نئی صورتحال پر اشارہ کرتے ہیں. ایک محاذ پر جب طالبان ستم جاری ہے تو دوسرے محاذ پر انڈیا بھی اپنی فوجی سرحدوں کے پاس لانے میں تاخیر نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ کہ مخالف پاکستان کے گرد گرفتار کرنے کے لیے فوجی اقدامات کرنے کے ارادے میں ہیں. جناب والا, یہ جنگی جنون بہادر پاکستانی عوام کے لیے بے حد تباہکن ثابت ہوگا. اس آگ پر پانی ڈالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان اس قدر مضبوط ہو کہ ہمارے دشمن شب خون مارنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ کہیں منہ کی کھا کر واپس نہ ہونا پڑے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں پاکستان مضبوطی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے. بھارت ہو یا کوئی اور, جس کسی نے بھی اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کی کوشش کی وہ لہو لعان ہوگا, سب مزاحمت سے دو چار ہوگا. انشاءاللہ وقت آنے پر وہ ہماری اجتماعی قوت کے آگے سرپٹ بھاگے گا. جناب والا, ہم اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے وطن کا دفاع کسی بڑی طاقت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے وطن کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت خود کریں گے. ہمارے اندر اتنا دم ہے کہ کوئی افغان حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. جناب والا, اے میرے ہو تو آؤ آج کی یوم دفاع پر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ جب بھی پاکستان کو دفاع کی ضرورت پڑے تو پاکستان کا بچہ اس وطن عزیز کا پورا دفاع کرے گا. کیونکہ جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے. جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے. اس بعد کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. شکریہ.